اللہ اللہ ہے اپنی ذات میں، بندہ بندہ ہے اپنی ذات میں۔ سلام اللہ علیہم ورضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین الی الابد۔ فرشتے فرشتے ہیں، اللہ اللہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے شام میں 40 ابدال رکھے ہیں۔ ابدال ایک مرتبہ ہے، ایک مقام ہے۔ اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کے وجود کی بنیاد پر، ان کے اعمال کی بنیاد پر اللہ رزق بھی دیتے ہیں، آسمان سے بارشیں بھی برساتے ہیں، وبال بھی ان کے وجود کی وجہ سے ٹلتے ہیں۔ یہ جو بعضوں کو مغالطہ لگا نا، لوگ کہہ دیتے ہیں اولیاء کرام سے بھی کچھ ہوتا، اور نہیں نہیں، اللہ کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ گل ٹھیک ہے، اللہ کے سوا کچھ نہیں ہوتا، یہ بات ٹھیک ہے، اللہ کے سوا ہوتا تو نہیں ہے، لیکن یہ اللہ نے بٹھائے بھی تو ہیں۔ اللہ نے یہ نظام خود ہاتھ میں پکڑا ہوا نہیں، قادر ہے، نیچے کا نظام سرکل پر چلا رکھا ہے، وسیلے پر چلا رکھا ہے، واسطوں سے چلا رکھا ہے، ذرائع پر چلا رکھا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا نام مسبب الاسباب ہے، وہ مسبب ہے، خود اسباب پیدا کرتا ہے۔ رزق دینے کے لیے کھیت کو کھولنا پڑتا ہے، اولاد لینے کے لیے شادیاں کرنی پڑتی ہیں، مکان بنانے کے لیے بھٹے والے سے رابطہ کرنا پڑتا ہے۔ نہ بھٹے والا خدا ہے، نہ اینٹ مانگنے والا خدا ہے، عطا ربی کی ہے، لیکن یہ اسباب ہے، قدرت ہے۔ مثال کے طور پر امام الانبیاء سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ذکر سورۃ انفال میں ہے۔ کفار نے کہا اگر تو واقعی نبی ہے ہم پر عذاب لے آ، ہم پر آسمان گر جائے، ہم پر فلاں ہو جائے، ہم پر پتھر برس جائیں، اگر تو واقعی نبی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ بڑے شریر ہیں، پھر ان پر بھیجی دے جو مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد آیا مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ ان میں ہیں میں عذاب نہیں بھیجوں گا۔ آپ کا وجود عذاب سے بچنے کا سبب ہے، نہ کہ عذاب کے آنے کا سبب ہے۔ آپ کو میں نے رحمت للعالمین بنایا ہے، یہ عذاب مانگ رہے ہیں۔ جب تک رحمت للعالمین ان میں موجود ہے عذاب نہیں آئے گا، نہیں دیتا میں ان کو عذاب۔ اس کا یہ مطلب نہیں اللہ قادر نہیں، لیکن نبی کی بھی تو کچھ رعایت ہے نا، اپنے محبوب کی بھی تو کچھ رعایت ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدد ما خلق من شیء۔ تو یہاں دوسرا ارشاد یہ ہوا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اللہ اگر کسی کے لیے رحمت کا دروازہ کھول لے فلا ممسک لها، کوئی بند نہیں کر سکتا، وہ دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا۔ وما یمسک فلا مرسل له من بعدی، اگر اللہ بند کر دے پھر وہ کھول بھی نہیں سکتا۔ اگر رحمت کی راہ پر جائے گا پھر رحمت کا دروازہ کھلے گا، عذاب کی راہ پر جائے گا عذاب کا دروازہ کھلے گا۔ اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، ان کا غلام بنے گا، پھر عذاب نہیں آنے کا، پھر امساک نہیں ہوگا، پھر تو دروازے کھلیں گے رحمت کے، اور ایسے کھلیں گے جو اس کے پاس بیٹھے گا اس پر بھی کھل جائے گا۔ نبی کے پاس بیٹھنے والوں کے دروازے کھلے ہیں،
آپ نے 12 سنا ہوگا حضرت ابو بکر صدیق، 12 سنا ہوگا حضرت عمر فاروق، 12 آپ نے سنا ہوگا حضرت عثمان غنی، 12 آپ نے سنا ہوگا حضرت علی۔ کون ہے یہ؟ پاس بیٹھنے والے ہیں آپ کے، ایمان لے آئے، رحمت برس گئی۔ ابو لہب کی دیوار صرف پارٹیشن کی دیوار ہے، آپ کا مکان اس طرف، اس کا اس طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تایا بھی لگتا ہے، سکت آیا۔ ابو لہب چچا لگتا ہے برادری میں سے، اس کی دیواریں بھی ساتھ ہیں۔ وہ عذاب سے بچ نہیں سکے، کیوں؟ وہ نبی کے قریب نہیں آئے۔ اگر نبوت کے قریب آ جاتے پھر مورد رحمت بن جاتے، جب رحمت برس جاتی ہے پھر عذاب خود ہی ٹل جاتا ہے، دل کی تنگی خود ختم ہو جاتی ہے۔ یہی وہ وجہ ہے جب لوگ ابو لہب کا نام لیتے لعنت بھیجتے، لعنت ہو اس پر۔ عتبہ شیبہ کا نام لیتے کہتے لعنت ہو ان پر۔ ابو جہل کا نام لیتے کہتے لعنت ہو ان پر۔ ابو بکر کا جب نام لیتے صرف اکیلا نہیں لیتے، کہتے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ فیضان نبوت ہے جو ان کے قرب سے ان پر برسا۔ اگر قرب نہ ہو تو پھر رشتہ داری ابو لہب کی کارآمد نہ ہوئی، رشتہ داری کسی کام نہ آئی، ابو جہل کی رشتہ داری کسی کام نہ آئی۔ یہ کب کام آتی ہے؟ جب ایمان ہو۔ سمجھ لو بات، اللہ جس پر رحمت کا دروازہ کھول دے فلا ممسک لہا، کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا۔ وما یمسک، اور جس کا دروازہ اللہ بند کر دے، روک دے، فلا مرسل لہ، کوئی نہیں ہے کھولنے والا من بعدی، اللہ کے سوا۔ اللہ کے بعد، اس کے بند کرنے کے بعد کوئی نہیں اس کو کھول سکتا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اس کا سبب کیا ہے؟ کیوں نہیں کھول سکتا؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ ذات ایسی ہے، وہ ذات ایسی ہے، العزیز زبردست، الحکیم بڑی حکمتوں والے، جو خود قوی ہے، خود زبردست ہے، کوئی اس کے سامنے کہاں زبردستی پھر کر سکتا ہے؟ اور اللہ سے طاقتور، اللہ جیسا حکمتوں والا وہاں کون طاقت آزما سکتا ہے؟ سوائے اس کے کہ کسی کا دماغ خراب ہو، دل شیطان کی طرف بہک جائے، نافرمانی پر کھڑا ہو جائے، لیکن دروازہ پھر بھی نہیں کھول سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کی توفیق بخشے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔